نماز استخارہ اور اس کا طریقہ۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کما یعلمنا السورۃ من القرآن۔ رسول کریم ہمیں استخارہ اسی طرح سکھایا کرتے جس طرح قرآن مجید کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے۔ یقول اذا ہم احدکم بالامر فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر فرمایا کرتے، جب تمہیں کسی بھی کام کا فکر لاحق ہو، تم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہو تو تم 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، لیکن یاد رہے یہ 2 رکعتیں فرض نہیں، نوافل ہیں۔ پھر 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد یہ کہہ دو، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تیرے علم کے ساتھ استخارہ کرتا ہوں، واستقدرک بقدرتک، اور تیری قدرت کو چاہتا ہوں، اس کا مطالبہ کرتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اور اے اللہ مجھے اپنے فضل عظیم سے نواز دے، فإنک تقدر ولا اقدر، اے اللہ تو ہی قدرتوں والا ہے، میری کوئی قدرت نہیں، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اے اللہ تو ہی جانتا ہے میں نہیں جانتا، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اے میرے رب تو غیبوں کے علم جانتا ہے، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، اے اللہ تو جانتا ہے یہ کام جس کے بارے میں استخارہ کر رہا ہوں میں، میرے لیے میرے دین کے لیے بہتر ہے، میری معاشیت کے لیے میری آخرت کے لیے بہتر ہے، او قال آجلی امری و آجلی، میری اس جلدی اور تاخیر میں صورتوں میں بہتر ہے، فاقدرہ لی، تو یہ میری قسمت میں کر دے، ویسرہ لی، اور اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فیہ، اور اس کام میں میرے لیے برکت فرما دے، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِینِی وَمَعَاشِی وَعَاقِبَةِ أَمْرِی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ اگر یہ کام میرے لیے میرے دین کے لیے میری معاشیت کے لیے اور میری آخرت کے اعتبار سے ابھی یا بعد میں برائی کا باعث ہے، فَاصْرِفْهُ عَنِّی وَاصْرِفْنِی عَنْهُ، اے اللہ اگر شر والا یہ کام ہے تو اس شر کو میرے سے دور کر دے اور مجھے اس شر سے دور کر دے، وَاقْدُرْ لِی خَیْرَ حَیْثُ کَانَ، اے اللہ تو پھر خیر کو تو جانتا ہے، میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں سے بھی ہو، ثم ارزنی، اے اللہ پھر اس خیر پر مجھے راضی فرما دے، وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے پھر اس کے بعد اس کو چاہیے وہ اپنی اس حاجت اس ضرورت کا نام لے جس کے لیے وہ استخارہ کر رہا ہے۔ استخارہ کیا ہے اور استخارے کے بارے میں چند ضروری چیزیں ہیں۔ استخارہ طلب خیر امرین لما نحتاج الی احدہما، 2 چیزیں جب آپ کے سامنے ہیں ان میں اچھی اور خیر والی چیز کا اللہ سے مطالبہ کرنا، کسی بھی چیز کے بارے میں اللہ سے رہنمائی لینا، کسی بھی چیز کے متعلق اللہ سے مشورہ کرنا اور اللہ سے اس چیز کی خیر اور برکت مانگنا۔ اب 4-5 جو بنیادی پوائنٹس ہیں ان کا استخارہ کرنے والے کو خیال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، جس کام کے لیے استخارہ کیا جائے وہ کام شرعاً جائز ہو، یہ نہیں کہ اس نے چوری ڈاکہ کرنا ہو، کسی کو نقصان پہنچانا ہو تو اس کا استخارہ کر لے، برائی کے اوپر کوئی استخارہ نہیں۔ دوسری چیز، اسی طرح نیکی کے اوپر کبھی استخارہ نہیں ہوتا کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، نماز تو واجب ہے، اس پر استخارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں ایسی نیکی
جس میں وقت کا تعین نہ ہو، مثلا میں اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جاؤں تو کس مہینے میں جاؤں۔ تیسری بات، برائی پہ استخارہ نہیں، کیونکہ برائی سے بچنے کا حکم ہے، اس لیے استخارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چوتھی بات، استخارہ ہمیشہ اس کو کرنا چاہیے جس نے کوئی کام کرنا ہے، مثلا کسی شخص نے شادی کرنی ہے تو اس کا استخارہ کوئی اور شخص نہیں کرے گا، ہاں ماں باپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے معاملات میں والدین کا عمل دخل ہوتا ہے۔ پانچویں اور آخری بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں استخارہ کرنے کی دعا نہیں آتی، تو ہم استخارہ کیسے کریں؟ تو ان حضرات کو دعائے استخارہ یاد کر لینی چاہیے۔